عزیزو اب سننے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے جنہوں نے پورے دن کی حرمت کو پامال کیا ہے. اور یار ان کے اوپر رب کا کیسا غصہ ہوگا جو پورے دن کی بجائے ایک ہفتے کے اندر صرف ایک دن، اور ایک دن بھی نہیں، صرف ایک گھنٹے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. یہ تو ہم بچے ہوئے ہیں کس وجہ سے کہ ہمارے محبوب نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا ربی میری امت کو اس مسخ کے عذاب سے بچا لینا، کہ میری امت کے اندر یہ شکلوں کے تبدیل کرنے والا، کہ انسان ہو تو بندر بن جائے، انسان ہو تو خنزیر بن جائے، یا ربی میری امت کو اس عذاب سے بچا لینا. وگرنہ جیسے میرے آپ کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے پاکستان کے، ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں، اگلا جملہ آپ خود سوچ لیں کیا ہونا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قابل قدر عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جمعہ کی حرمت کو پامال کرنے والوں کا انجام، یعنی جو سستی کے ساتھ جمعہ چھوڑتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے، توجہ نہیں کرتے، سستی کرنے والے ہیں، ان کا کیا انجام ماضی میں ہوا اور کیا انجام ہونے والا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے خطبہ میں نے آپ کے سامنے جمعہ کے فضائل اور جمعہ کی برکات وہ ذکر نہیں کرنی. یہ نہ سمجھیے گا یہ تو ہمیں سال پہلے پتہ ہی کہ جمعہ کے فضائل کیا ہیں، یہ تو ہمیں پہلے پتہ. جمعہ کے فضائل نہیں، بلکہ جو جمعہ کو چھوڑنے والے ہیں، ترک کرنے والے ہیں، یا جمعہ میں لیٹ آنے والے ہیں، جمعہ کو اہمیت نہیں دیتے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. ابتدا ہی میں یہ بات سمجھ لیں کہ جمعہ ادا کرنے والے، جمعہ پڑھنے والے، جمعہ کے لیے آنے والے، وہ اپنا ذہن 3 طرح کے بنا کر آتے ہیں. پہلے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ وضو کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، ساری سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم جائیں گے اور خطیب صاحب جو بھی بیان کریں گے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ پہلے ذہن والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اہتمام بھی کرتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ ساتھ ان کی سننے کی بھی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پر سننا ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف اہتمام کرتے ہیں، جمعے کا اہتمام کر لیا اور غسل کر لیا، خوشبو لگا لی، وضو کر لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، لیکن ان کے یہ ہوتا ہے کہ یار جمعے میں جا کے آرام سے سوئیں گے، نیند بڑی پیاری آتی ہے کیونکہ جمعے میں نیند بڑی میٹھی آتی ہے. یہ 2 قسم کے لوگ، دوسری قسم کی پارٹی ہوتی ہے. اور تیسری قسم کے لوگ جن کو نہ سننے سے غرض ہے، نہ ہی وہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی جمعے کی کوئی اہمیت ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں جمعے کا دن ہمارے اوپر اللہ نے، ہمارے رب نے کیا چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں اور کن کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، کوئی ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی. یہ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. آپ کا اور میرا ہر جمعہ میں آنے والے ہر شخص کا یہ ذہن اور یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم نے اہتمام کیا ہے، مکمل طور پر غسل اچھی طرح کیا ہے، کپڑے اچھے پہنے، خوشبو لگائی ہے، اور باادب طریقے کے ساتھ ہم مسجد میں آئیں، امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، خطبہ سنا ہے. خطبہ سننے کے بعد ایک چیز تھوڑی سی اور ایڈ کر لیں کہ خطبہ سننے کے بعد جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی جائے گی ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا جائے گا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، ان سے ہم رکنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا، میرا اور آپ کا، جمعے میں آنے والے شخص کا، ہر انسان کا یہ ذہن ہونا چاہیے. اس کے بعد صحیح ابتدا کرتے ہیں.
سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جمعہ کی تاریخ کیا ہے، یہ جمعہ کیسے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، آغاز اس کا کیا ہے، تاریخ اس کی کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جمعہ کے دن کا نام یوم العروبہ، عروبہ کہا جاتا تھا۔ اور عروبہ، توجہ میری طرف، عروبہ عربی زبان میں اس عورت کو کہا جاتا ہے جو عورت اپنے خامد سے بے پناہ محبت کرے، اس عورت کو عربی زبان میں عروبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کو، جمعہ والے دن کو، عربی زبان میں زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے اس کو کہا جاتا تھا یوم العروبہ، یعنی محبتوں کا دن، محبتیں بانٹنے کا دن، محبتیں پھیلانے کا دن۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، جو دن محبتیں بانٹنے کا تھا، محبتیں پھیلانے کا دن تھا، لوگوں کے دل جوڑنے کا دن تھا، آج وہی دن نفرتیں پھیلانے کا دن بن چکا ہے۔ آج کے دن ہی میں ممبروں کے اوپر فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، آج ہی کے دن نفرتیں بانٹی جاتی ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑا جاتا ہے، توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ دن محبتوں کا دن ہوتا تھا۔ لوگ اس دن کا نام ہی یوم العروبہ رکھا تھا، محبتوں کا دن، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا، محبتیں بانٹنے کا دن۔ تو پھر یہ یوم العروبہ سے یوم الجمعہ کیسے ہوا، یہ توجہ سے سنیے گا۔ اسی دن پھر اہل عرب نے زمانہ جاہلیت میں، رسول اللہ کی ابھی آمد نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے جد امجد جن کا نام تھا کعب بن لؤی، کیا نام تھا جی؟ کعب بن لؤی، یاد رکھیے گا، کعب بن لؤی جی آپ کے جد امجد میں آتے ہیں۔ انہوں نے اس دن یوم العروبہ کے دن لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو انسانیت سکھانی، انسانیت کا درس دینا کہ لوگوں آپس میں لڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، حسد، کینہ، یہ نفرتیں نہ پھیلاؤ، کیونکہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں کیا دن تھا؟ یوم العروبہ، محبتوں کا دن۔ تو یہ کعب بن لؤی جو کہ رسول اللہ کے جد امجد تھے، ان کو یہ درس دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ یہ محبتیں بانٹنے کا دن، اس دن لڑا نہ کرو، اس دن نفرتیں نہ پھیلایا کرو، جنگ اس دن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قبائل آپس میں لڑتے، جگڑتے، مرتے، تلواروں کے ساتھ کاٹتے ایک دوسرے کو۔ تو یہ پھر اس دن جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کر کے، یوم العروبہ کے دن اکٹھا کر کے لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے۔ پھر یہ آگے اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی دعوت مدینہ منورہ کے اندر پھیلتی ہے۔ آپ کے ایک جانثار، آپ کے صحابی حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے اسی جد امجد کعب بن لؤی کی اسی سنت کو، اسی طریقے کو برقرار رکھا۔ انہوں نے اسی عروبہ والے دن لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے لوگوں کو واضح نصیحت کی اور پھر نماز ادا کی۔ یہ ہے جی جمعے کی سب سے پہلی تاریخ۔ سب سے پہلا اسلام کے اندر جو جمعہ پڑھایا گیا وہ مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ پھر اسی مناسبت سے، کیونکہ یہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، جمع ہو کر لوگوں کو واضح نصیحت کی جاتی تھی، لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دی جاتی تھی، محبتوں کا پیغام بانٹا جاتا تھا، نفرتوں سے لوگوں کو بچایا جاتا تھا، نفرتوں سے دور رکھا جاتا تھا اور لوگوں کو محبتوں کا درس دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا نام یوم الجمعہ پڑ گیا، یعنی اکٹھا ہونے کا دن۔ تو سمجھ لگی جی اس پوری ہسٹری کی، یہ جمعہ شروع کیسے ہوا، ابتدا اس کی کیا ہے۔ پھر یہ ایسا اسلام کے اندر ایک روشن مینار بنا، ایسی اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر برکات کا دن رکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری 896 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے اصحاب کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم امت محمدیہ آئیں تو سب سے بعد میں ہیں، کہ یہودی ہم سے پہلے گزر چکے، تورات ہم سے پہلے آ گئی، زبور ہم سے پہلے آئی، انجیل ہم سے پہلے آئی، عیسائی وہ ہم سے پہلے آ چکے، ہم بعد میں آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، لیکن توجہ میری طرف، ہم آئے تو بعد میں ہیں لیکن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہودیوں کے لیے جو دن مقرر کیا وہ ہفتے کا دن تھا، کہ ہفتے کا سارا دن طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک سارا دن انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی۔ اور عیسائیوں نے یہودیوں کی ضد کے اندر آ کر کہ انہوں نے ہفتے کا دن رکھا، اسی انہوں کا دن نہیں رکھنا، انہوں نے پھر اگلا دن اتوار والا دن اس کو اپنی عبادت کے لیے پسند کیا۔
رسول اللہ فرماتے کہ اس جمعے والے دن کو، یوم العروبہ کو، اللہ نے ہماری امت محمدیہ کے لیے خاص فرمایا۔ اللہ نے اس کو یہودیوں سے بھی بچا کے رکھا کہ نہیں، یہ میں نے جو دن ہے یہ میں نے اپنے نبی اپنے محبوب کو دینا ہے اور اپنے محبوب کی امت کو دینا۔ تو یہ دن رسول اللہ فرماتے کہ یہودیوں کے لیے پورا دن مقرر تھا، شروع دن سے لے کر غروب آفتاب تک سارا دن انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی، کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، معاشی لین دین ختم، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بالکل ختم تھا، بس سارا دن تسبیح لو، اللہ اللہ کرو۔ اور عیسائیوں کے لیے اللہ رب العزت نے اور ان کی پسند کے مطابق اتوار والا دن رکھا۔ آج بھی آپ دیکھیں عیسائیوں کے یہ گرجا گھروں کے اندر اتوار والا وہ سارا دن بیٹھتے ہیں، وہ نہیں تو ان کے پادری بیٹھتے ہیں کہ سارا دن وہ چمٹے بجا کر جیسا بھی ان کا عبادت کا طریقہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں جی اسلام پر اور محمد الرسول اللہ کی سیرت پر اللہ رب العالمین نے ہم سے پورے دن کا مطالبہ نہیں کیا کہ بس جمعے والا دن ہو تو تم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا، کسی سے ملنا نہیں، کوئی نہیں جلنا، اور تجارت نہیں کرنی، معیشت نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ نہیں، اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی۔ میرے رب نے کیا پابندی لگائی ہم پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعے والے دن آغاز سے لے کر تجارت کرو، معیشت کرو، لوگوں سے ملو، بازاروں میں جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن جب اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے والے دن جمعے کی اذان دے دی جائے، تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اپنی دکانیں، اپنی تجارت، اپنی مارکیٹ، اپنی معیشت سارا کچھ بند کر دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وذروا البیع، اور تجارت کو چھوڑ دو۔ تو جی اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے صرف اور صرف چند گھڑیاں، جو زیادہ سے زیادہ بھی کی جائے تو 1.5 گھنٹہ سوا گھنٹہ بنتا ہے، اس خالق اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو پر کرم یہ کیا کہ صرف 1.5 گھنٹہ امت سے مانگا، لیکن اجر اس کے اندر یہودیوں سے بھی زیادہ رکھ دیا، اجر اس کے اندر عیسائیوں کے پورے دن سے زیادہ رکھ دیا، اور ایسا پھر اجر جو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جی، جو کہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، جو کہ غسل کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتا ہے جمعہ کے لیے، اور کہ نیت نہیں اس کی، صرف یہ ہے کہ میں نے امام کے قریب بیٹھ کر جمعہ سننا، خطبہ سننا، جو وہاں پر اللہ کا پیغام سنایا جائے میں سنوں گا، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کے لیے اذیت کا باعث نہیں بنتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، اور مکمل اپنی نماز مکمل کر کے وہ چلا جاتا ہے، تو 1 قدم کے بدلے کے اوپر 1 سال کی روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ کس قدر یہ عظیم الشان ہے، صرف 1 گھڑی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اللہ نے مانگا۔ اب آئیں جی ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اس حرمت کو پامال کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ بڑا مشہور واقعہ، بہت مشہور قصہ ہے، آپ نے اس کو اور اینگل سے سنا ہوا ہے کہ وہ ایک جی بستی تھی، وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ نہ، آپ نے اس کو ایک اینگل سے سنا ہے، آپ نے صرف اس کی ایک چیز کے اوپر غور کیا ہے۔ آئیں میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اصل واقعہ ہوا کیا تھا، کون سا جرم اس قوم نے کیا تھا، وہ کون سی بغاوت اس قوم کے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کی شکلوں کو اللہ نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے جی 9واں پارہ سورہ آراف، اللہ فرماتے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کیا محبوب ان سے سوال کیجئے، ان بنی اسرائیل سے، ان یہودیوں سے پوچھئے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو کہ سمندر کے کنارے آباد تھی، ان کا سارے کا سارا لین دین، ساری کی ساری معیشت، ساری کی ساری زندگی کا گزر بسر وہ ان مچھلیوں کے اوپر تھا، مچھلیاں پکڑتے، اس کی تجارت کرتے، خود اپنے کھانے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو اللہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا کہ ہفتے والے دن کوئی تجارت نہیں، کوئی معیشت نہیں، کوئی مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، کوئی لین دین والا معاملہ نہیں کرنا، بس سارا کا سارا دن تم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رب کی عبادت کرنی ہے۔ لو جی اب ان کی آزمائش شروع ہوئی، توجہ جی توجہ میری طرف، اب ان کی آزمائش شروع ہوئی، اور آزمائش عزیزوں اتنی سخت ہے، اس طرح کی آزمائش امت محمدیہ کے اوپر بھی آئی ہے، اور امت محمدیہ کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے۔ کیا ہوا جی؟ اللہ رب العالمین فرماتے اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا،
کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو دریا کے اندر، سمندر کے اندر مچھلیاں ان کے سامنے شرعاً پھدکتی، چھلانگیں لگاتی ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے آتی. لیکن وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، لیکن جب ہفتے کا دن نہ ہوتا، اگلا دن اتوار والا دن آتا تو کوئی مچھلی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے اس قوم کی آزمائش کی. توجہ سے جی بات سنیے گا، اور آپ نے میری بات کی تصدیق بھی کرنی ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتانا ہے غلط ہے. کیا ہمارے معاشرے میں، کیا ہمارے لوگوں میں، ہماری مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا جو ہی اذان کا وقت، اذان کی آواز آتی ہے، جو ہی اذان اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، دکانوں کے اوپر گاہکوں کا رش لگتا ہے نا جی؟ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ سیم یہی معاملہ اس قوم کے ساتھ ہوا تھا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو سب تہم شرعن، وہ مچھلیاں ان کے سامنے پھدکتی، مچھلیاں ان کے سامنے آتی. لیکن وہ یوم لا یسبتون لا تأتیہم حیتانہم، لیکن جب ہفتے کا دن گزر جاتا، ہفتے کا عبادت کا وقت ختم ہو جاتا، پھر مچھلیاں بھی ختم. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری مارکیٹ میں جو ہی نماز کا اذان کا وقت ہوگا گاہکوں کا رش لگ گیا، اذان ختم، نماز ختم، نماز کا ٹائم چلا گیا، لو جی گاہک بھی ختم ہو گئے. یہ عزیزوں، یہ دکانداروں، مارکیٹ والوں، تاجروں، یہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. یہ آزمائش بنی اسرائیل کے اوپر بھی ڈالی گئی تھی کہ جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا تو مچھلیاں پھدکتی، ان کے سامنے آتی، چھلانگیں لگاتی. لیکن جو ہی عبادت کا وقت ختم ہوا تو مچھلیاں بھی ختم. اب انہوں نے جی ہیلا تلاش کیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے کہ ہفتے والے دن جس دن رب نے ہمیں عبادت کے لیے کہا مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور رب نے ہمارے اوپر اس دن کی حرمت کو ڈال دیا کہ اس دن کی حرمت ہے، تم نے شکار وغیرہ نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی، معیشت تمہاری اس دن نہیں چلے گی. انہوں نے کیا کیا؟ توجہ جی، انہوں نے کیا چھوٹے چھوٹے ندی نالے بنائے، چھوٹے چھوٹے نالے بنا کر آگے بہت بڑے تالاب بنا دیے تاکہ دریا سے جو بھی مچھلیاں آئیں، جو بھی اس تالاب اور اس نہر کے راستے سے آئیں اور بڑے سے تالاب کے اندر آ کر جمع ہو جائیں، تو ہم اگلے دن اتوار والے دن جا کر ان کو پکڑ لیں. کو غلط کیا تھا جی، انسانی عقل کو ذرا دوڑائیں، شریعت کو ایک سائڈ پر رکھیں، عقل کو سوچیں. عقل کہتی ہے بالکل ٹھیک کیا تھا. انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ یار وہ ہفتے والے دن انہوں نے شکار تو نہیں کیا تھا، ہفتے والے دن کی حرمت کو پامال نہیں کیا، ابھی صرف یہ کہ انہوں نے ایک ہیلا اور بہانہ تلاش کیا ہے کہ یار ہفتے والے دن مچھلیاں آتی ہیں، ان کا راستہ یہ بنایا جائے تاکہ بڑے تالابوں کے اندر جا کر جمع ہو جائیں، جو ہی اگلے دن آئے ہم جا کے پکڑ لیں گے. لو جی، ہم نے حرمت کو بھی نہیں توڑا، عبادت بھی کر لی اور رب کی حرمت کو پامال بھی نہیں کرتے ہوئے مچھلیاں بھی ہاتھ میں آ گئی. لیکن اللہ رب العالمین کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ جمعہ اتوار اب بیٹھے ہوتے مسجد میں، بیٹھے ہوتے عبادت گاہ میں، سارا دھیان، ساری توجہ ان کی ادھر مچھلیوں کی طرف ہوتی کہ وہ جی میری مچھلی میرے تالاب میں اتنی آ گئی ہوں گی، تیرے تالاب میں اتنی آئی ہوں گی، اور تیرا تالاب کا راستے میں پانی زیادہ ہے، تیرے تالاب میں مچھلیاں زیادہ آ گئی، میرے تالاب میں کم آئی، کیوں؟ ساری سوچیں ادھر کی. لیکن کیا ہوا جی؟ اب ان کے 3 گروہ بنے. آپ نے یہاں سے یہ واقعہ سنا ہوا، شروع سے نہیں سنا ہوا. شروع یہ تھا ہفتے کی حرمت کو انہوں نے پامال شروع کیا تھا، ہفتے کی حرمت کو انہوں نے توڑا تھا. تو حرمت کو توڑنے کی وجہ سے ان کے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ جو کہ اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کر مچھلیاں پکڑتا تھا، آگے تالاب بنائے ہوئے تھے. دوسرا گروہ وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی قبر چ جانا، اساں اپنی قبر چ جانا، اے خود جواب دے حسن، اساں نہ کوئی بھی انہوں نے معاملہ کر سا. یہ ان کا رہن تھا کہ انہوں نے رب خود ان سے پوچھے گا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن تیسرا گروہ کون تھا؟ تیسرا گروہ یہ تھا کہ جو کہ خود بھی اس جرم سے، خود بھی اس حرمت کو پامال کرنے سے بچتا تھا اور ان کو بھی روکتا تھا، جو کہ خود بھی وہ گناہ اور جرم نہیں کرتا تھا اور ان کو بھی روکا کرتا تھا. لیکن جب عذاب آیا تو پھر کیا ہوا جی؟ دونوں کے دونوں گروہ، ایک جو مچھلیاں کو بہانے کے ساتھ پکڑا کرتا تھا، حرمت کو پامال کیا کرتا تھا، اور دوسرے نمبر پر جو کہتے تھے انہوں نے اپنی قبر چ جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. سر یہ دونوں کے دونوں گروہ، قرآن کہتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے صرف اس گروہ کو، ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی، ینہون عن السوء، جو کہ ان کو اس برائی کے کام سے، اس گناہ کے کام سے، اس ہفتے کی حرمت کی پامالی سے روکا کرتے تھے. صرف ان کو ہم نے بچایا، باقی دونوں گروہوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. بعذاب بئیس،
ذلت والے عذاب نے ان کو گرفتار کیا۔ کون سا ذلت والا عذاب؟ آج نا میں نے ایک دیکھا شخص انہوں نے نا ماسک لگایا ہوا ہے، میں نے کہا سر ماسک لگایا خیر؟ کہتا ہے یار میں نائی دے کول گیا تو نا نائی نے میری مچھاں کٹ دیتی ہیں۔ میں نے نائی کو کہا تھا یار ہلکی مشین لگانا، اس نے نا میری ساری مشین غلطی سے پھیر دی تو ساری نے میری مونچھیں نکال دی، اب میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے ماسک لگایا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی جو ایک مونچھ کے کاٹنے کے اوپر ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، لیکن اس قوم نے ہفتے کی حرمت کو پامال کیا، اللہ نے کون سے ذلت والے عذاب میں گرفتار کیا؟ اللہ فرماتے فلما عتوا عما نہوا عنہ، جب ہم نے ان کو چیز سے روکا وہ نہ رکے، ہم نے ہفتے کی حرمت ڈالی تھی انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا، تو قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان کو کہا ان کی شکلوں کو تبدیل کرتے ہوئے، انسان تھے ان کو بندر اور انتہائی ذلیل قسم کے بندر بنا دیا۔ یہ عذاب آیا، یہ تھی وہ ذلت کہ ایک مونچھ کے کاٹنے کی وجہ سے انسان لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا ہے اور جس کا سارا وجود ہی بندر بن جائے، ساری کی ساری شکل ہی تبدیل ہو جائے، کیسے انسان لوگوں کے سامنے جائے گا؟ عزیزو اب سننے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے جنہوں نے پورے دن کی حرمت کو پامال کیا ہے، اور یار ان کے اوپر رب کا کیسا غصہ ہوگا جو پورے دن کی بجائے ایک ہفتے کے اندر صرف ایک دن، اور ایک دن بھی نہیں صرف ایک گھنٹے کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ تو ہم بچے ہوئے کس وجہ سے کہ ہمارے محبوب نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے تھے کہ یا ربی میری امت کو اس مسخ کے عذاب سے بچا لینا، کہ میری امت کے اندر یہ شکلوں کے تبدیل کرنے والا کہ انسان ہو تو بندر بن جائے، انسان ہو تو خنزیر بن جائے، یا ربی میری امت کو اس عذاب سے بچا لینا۔ وگرنہ جیسے میرے آپ کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے پاکستان کے، ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں، اگلا جملہ آپ خود سوچ لیں کیا ہونا تھا، اگلا جملہ آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ کوئی جمعے کی اہمیت نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ جمعے کا دن اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اگر ہم نے اس کی حرمت کو پامال کیا ہم رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم رب کے غضب کے داعی ہیں، ہم رب کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں اگر ہم اس جمعے کی حرمت کو پامال کر لیں۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ایک پورے دن کی حرمت کو پامال کیا، رب نے ان کی شکلیں تبدیل کر دیں، لیکن ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ہم جرم در جرم صرف اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ محبوب نے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر ہمارا بھی بچنا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعے کے لیے اذان کی آواز آ جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر ہم خرید و فروخت کو نہ چھوڑیں گے، باز نہیں آئیں گے اور یہ در بدر جا کر رب کی حرمتوں کو پامال کریں گے، اللہ کی حرمتوں کو توڑیں گے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے، شیخ البانی لے کر آئے، بالکل حدیث ٹھیک ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو اسی وقت خطبہ کے دوران ہی کسی نے باہر سے نا آواز لگا دی کہ مدینہ کے اندر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، آؤ جی قافلے کے اندر جو بھی سامان ہے نا وہ جلدی جلدی لے لو ورنہ سامان ختم ہو جائے گا۔ لو جی یہ آواز لگنی تھی تو سارے کے سارے وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے جو کہ رسول اللہ کے خطبے میں بیٹھے تھے، خطبہ سن رہے تھے، وہ سارے کے سارے اٹھے اور اس قافلے کی طرف چلے گئے اور اس سامان تجارت کو لینے کے لیے چلے گئے، خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ وذروا البیع، قرآن نے کہا تھا بیع کو چھوڑنا ہے، خرید و فروخت کو چھوڑنا ہے، تجارت کو چھوڑنا ہے، انہوں نے جمعہ چھوڑ کے تجارت کی طرف چلے گئے۔ صرف رسول اللہ کی حدیث ہے جی اس جمعہ کے خطبہ میں صرف 12 افراد رہ گئے، صرف 12 افراد رہ گئے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت محبوب نے کہا فرمایا، محبوب نے فرمایا کہ اگر یہ توجہ جی جمعہ کی حرمت کو توڑنے والے، اگر یہ 12 کے 12 افراد بھی یہاں پر موجود نہ ہوتے، اگر یہ 12 کے 12 افراد بھی چلے جاتے، آج مدینہ کے اوپر آگ کی بارش ہوتی۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو یہ عذاب کے اوپر اور یہ گناہ کے مدینہ کو آگ سے بچایا ہے تو اس سے 12 بندوں کی وجہ سے بچے ہیں جنہوں نے اس حرمت کو پامال نہیں کیا۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کیا محبوب جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، اس قافلے کو دیکھا تو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، اس تجارت کے اندر چلے گئے۔ قل، محبوب فرما دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ،
کہ اللہ کے پاس اس تجارت سے اور اس سامان تجارت سے اللہ کے پاس کہیں زیادہ اس سے بہتر چیز موجود ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ہمارے یہاں پیغمبر کا اسٹیٹس ہے، ٹائٹل ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین ہے جی محبوب۔ اور محبوب پتھر ہے، جسم لہو لہان ہے، اس کے باوجود بھی دعا نہیں کی۔ محبوب کو ستایا گیا، آپ کو تنگ کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے کبھی بددعا کے الفاظ نہیں نکلے۔ آئیے جی، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4007 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے جو لوگ جمعے میں شریک نہیں ہوتے، ایک تو یہ حدیث نمازوں کے لیے جماعت کے بارے میں ہے، لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہاں پر جمعے کا لفظ موجود ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے میں شریک نہیں ہوتے، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یا وقت کے اوپر نہیں آتے، ٹائم پہ نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک بندے کو کھڑا کروں، وہ خطبہ جمعہ دے، نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو کہ جمعہ کے لیے لیٹ آتے، جمعہ نہیں ادا کرتے، سستی کرنے والے ہیں، ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، آپ کے نبی کے جذبات یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر جلانے کی بات کریں، آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر آج کے زمانے میں ہمارے محبوب ہوتے تو فیصل آباد کے کئی گھر جلے ہوئے ہوتے، جس طرح کے ہمارے حالات ہیں۔ اسی طرح جی آگے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 1052 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبہ جمعہ میں بھی حدیث پڑھی، خطبہ میں، کہ رسول اللہ نے فرمایا جو 3 جمعے چھوڑ دے، تہاونن علی تہاونن بہا، سستی کرتے ہوئے، اور ہمارے یہاں سستی کس کو کہا جاتا ہے؟ کپڑے خراب نے۔ مسلمان ہے جی سر، مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے جی میرے کپڑے خراب نے، مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے میرا جسم ناپاک ہے، ناپاک وجود لے کر، ناپاک کپڑے لے کر یہ ایسا مسلمان بازاروں کے اندر آ جائے، یار یہ لتروں کے لائق نہیں ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو کر اس کی زبان کے اوپر آ جائے میرے کپڑے ناپاک نہیں، جو میں نماز کے لیے۔ لیکن اگر اس کو کہا جائے ابھی یار ہوتے نہ جانا ہے، میرج ہال پہ کھانا کھانا ہے، لو جی کپڑے بھی ٹھیک ہوں گے اور صحت بھی ٹھیک ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی گلا بھی سارا کچھ ٹھیک ہوگا، لباس بھی ٹھیک ہو جائے گا، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، نہیں ٹھیک ہوگا تو نماز کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں جی، جس شخص نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر انسان بیمار ہے، ایسا بیمار ہے چل بھی نہیں سکتا، ایسا بیمار ہے جو کہ وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کے زمانے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، محبوب کے زمانے میں اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہوتا کہ جو 2 بندوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ جاتا تو وہ ایسے بھی مسجد میں آ جایا کرتا تھا، سستی نہیں کرتا تھا۔ یار آپ اپنی بات کو چھوڑے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آخری نمازیں نہیں آپ نے دیکھی؟ ایک ہاتھ آپ کا حضرت سیدنا علی کے کندھوں پر ہے، ایک ہاتھ آپ کا سیدنا عباس کے کندھوں پر ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ جا رہے ہیں اس حالت میں کہ آپ کے پاؤں جو ہے نا زمین کے اوپر لکیریں بناتے جا رہے ہیں۔ آپ کا نبی جن کے سفارش کے امیدوار ہیں، وہ تو اس حالت میں بھی نماز نہ چھوڑے، اور امتی کیا کر رہا ہے جی؟ تھوڑا سا ہوا ہے میرے کپڑے خراب ہیں، میرا جسم خراب ہے، میرا یہ ہے، میرا سر دکھتا ہے۔ لیکن آپ کا نبی جو کہ معصوم عن الخطا ہے، جو خطا ہے ہی نہیں، اور جس سے پوری امت نے جا کر شفاعت کی سفارش کرنی ہے، شفاعت کے لیے عرض کرنی ہے، اس نبی کی یہ حالت ہے اور امتی کے دیکھنے حالت کیا ہے؟ تو محبوب کیا فرماتے ہیں جی؟ سنن ابی داؤد کی حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے، سستی کی وجہ سے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اللہ رب العزت منافقت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جی کہ بندہ اب زمین کے اوپر تو مسلمانوں والی اسلام کی زندگی گزار رہا ہے، رب کے نزدیک وہ منافق لکھا جا چکا ہے۔ وہ بندہ جس نے 3 جمعے چھوڑے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے، سستی کرتے ہوئے وہ مرا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا گیا ہے، اور جنازہ پڑھ کے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات اور رونے کی بات یہ ہے کہ بندہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے، اللہ کی نظر میں منافق لکھا ہوا ہے، اللہ اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ تو یہ عزیزوں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو اس کو ہم نظر انداز کر دیں یا اس کو ہم چھوڑ دیں یا اس کی پرواہ ہی نہ کریں۔ اللہ کی قسم سارے دنوں سے زیادہ فضیلت اگر ہے
ہفتے کے سارے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت ہے تو جمعے کی فضیلت ہے. اس دن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے. اور آج لوگ جو ہے نا دعائیں کرتے ہیں اور ہم روتے ہیں اپنے حکمرانوں سے تنگ آ کر. ہم یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی حضرت عمر جیسا حکمران دے, یا اللہ کوئی ایسا حکمران دو جو حضرت عمر جیسی عدالت رکھنے والا ہو. سب کی دعا ہے کہ نہیں جی؟ سب لوگ یہی چاہت کرتے ہیں, سب لوگوں کی یہی تمنا ہے کہ یار حکمران ہو تو حضرت عمر جیسا ہے. آئیں جی صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث سنانے لگا ہوں, حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری حدیث کا نمبر 878 878. حضرت عمر منبر کے اوپر موجود ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ جی ایک شخص مسجد میں آیا, لیٹ آیا, باقی سارے کے سارے لوگ موجود ہیں اور وہ صرف ایک شخص نہ لیٹ آیا. حضرت عمر کا دور ہے, حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے نا جی, لیٹ آیا. اب صحیح بخاری میں اس بندے کا نام نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا جو لیٹ آیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا نام ذکر کر دیا کہ وہ بندہ کون تھا. کیوں جی یہ حدیث پہلے سنی, کون تھا وہ بندہ, کسی کے ہے علم میں؟ وہ بندہ تھا جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم نے اس کا نام لکھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر منبر پہ ہیں, جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے اس شخص سے, حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں اور تیری لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے, تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ چاہیے نا جی حضرت عمر جیسا حکمران. اگر آج حضرت عمر حکمران ہوتے تو یہاں پر مسجدوں کے اوپر نا دیوار, اس کے ساتھ جب وہیں اذان ہوئی تو دروازے بند ہوتے, جو بھی لیٹ آنے والا ہوتا اس کو پوچھتے ہاں جی لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے. آج ہم پوچھ لیں یا ہماری زبان سے نکل جائے بھائی لیٹ کیوں آیا, ہمیں تو اپنی عزت بچانی مشکل ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنی عزت بچاؤ. آپ کو اگر حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے تو پھر عوام بھی آپ کو حضرت عمر جیسی ہی بننا پڑے گی. عوام آپ چاہتے ہیں جی جمعے میں ہم لیٹ ہیں, ہمیں کوئی پوچھے نا, ہمارے اوپر خطیب کوئی نظر نہ ہماری طرف کرے, ہمارے اوپر کوئی جملہ نہ لگائے, ہم سے پوچھے نہیں, اور آپ دعائیں کریں جی حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے. سارا ایسا نہیں ہوتا. اگر عمر جیسا حکمران چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود کو ان جیسا بنانا ہوگا, ان جیسا کردار اپنانا ہوگا کہ اگر ہم جمعے میں لیٹ جائیں, ہم سے کوئی پوچھے, امام یا خطیب ہم سے کھڑا کر کے پوچھ لے ہاں یہ لیٹ کیوں آیا, تو غصہ نہیں کرنا, تو پھر بھی اس کی طرف ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا ایک انہوں دم سانو پوچھنے والا نہ. سر حضرت عمر جب یہ ممبر مضبوط تھا, ممبر پر کھڑے ہونے والے شخص کی عزت اور احترام تھی, سر اسلام بھی سپر پاور تھا. آج دیکھ لیں ہم نے سب سے زیادہ ہلکا درجہ ممبر والے کو دیا ہوا ہے, نہ عزت نہ احترام ہے, جس کی وجہ سے اسلام سپر پاور سے بھی زیرو کے اندر چلا گیا. شام کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہم کو, مسلمانوں کو, عراق کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہمیں, کشمیر کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہمیں, فلسطین کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہمیں. یار ایک وہ دور تھا کہ لوگ مسلمان ہونا کہلوانا اپنا فخر سمجھتے تھے, یہ دور تھا حضرت عمر کا. اسلام سپر پاور بن چکا تھا. کیسر و کسرا کے خزانے حضرت عمر کے جو ہے نا وہ قدموں میں آ چکے تھے. کیا تھا؟ ممبر مضبوط تھا. ممبروں کے اوپر پوچھا جاتا تھا کہ تو لیٹ کیوں آیا, تمہیں جمعے کے اندر تیرے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے, یہ پوچھا جاتا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا اسلام کے اندر عزتیں تھی, احترام تھا, اسلام سپر پاور تھا, ہائی لیول کے اوپر تھا. لیکن جب یہ معاملات خراب ہوئے, لوگوں نے اپنی منمانی شروع کی اور اس کے اندر جمعے کے خطبے کی حرمت کو پامال کیا, پھر جو ہم اسلام کی پستی کے اندر اور ایسی دلدل کے اندر پھنسے جس کا آج میں اور آپ سارا کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں. عزیزو, اسی جمعہ کے دن کے لیے دیکھیں جی کیسی عظیم الشان دن ہے. ہفتے کے دن کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے, اتوار کے دن کے اوپر کوئی صورت نہیں, سوار منگل بدھ کوئی صورت نہیں ہے, جمعرات کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے. اللہ کو یہ دن کیسا عزیز ہے, کیسا اللہ نے اس دن کو حرمت والا بنایا ہے کہ اللہ نے اس دن کے اوپر پوری کی پوری صورت نازل کر دی, سورۃ الجمعہ. اور اس کے بعد جی اللہ نے کتنی نرمی کی, کتنا اس امت کے ساتھ کرم کیا. نماز ظہر کی کتنی رکھتے ہیں جی؟ نہیں, فرض رکعتیں, فرض رکعتیں 4, فرض رکعتیں جی ظہر کی ہم 4 پڑھتے ہیں. لیکن حیرانگی والی بات پتہ کیا ہے؟ حیرانگی والی بات ہے کہ جمعہ اسی دن اسی ظہر کے قائم مقام ہے کہ ہم ظہر ہی کے وقت میں پڑھ رہے ہیں, لیکن اس جمعے کی رکھتے کتنی ہے جی؟ 2. کیوں؟ وجہ, حکمت, کیا حکمت ہے جی, کیوں اللہ تعالیٰ نے 2 رکھی؟ حالانکہ ظہر کی نماز کی رکھتے 4 ہیں, ہم ظہر کے ٹائم میں اسی کے مد مقابل اسی کے قائم مقام نماز ادا کر رہے ہیں, تو رکھتے ہیں کتنی ہے؟ 2. وجہ
کیوں جی؟ یہ عزیز و توجہ سے سنیے گا، 2 رکعتوں کے قائم مقام اللہ رب العزت نے اس خطبے کو رکھا ہے۔ تو جو بندہ خطبہ نہیں سنتا، خطبے میں نہیں آتا، لیٹ آتا ہے، وہ ایسے سمجھے کہ اس کا خطبہ، اس کا جمعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھے کہ نا وہ 4 رکعتوں والی نماز میں آخر والی 2 رکعتیں جو ملی ہے اور پہلی 2 رکعتیں اس نے پڑھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو خطبہ جمعے کا ہے نا، توجہ جی، توجہ میری طرف، یہ ان بچوں کو بٹھائیے گا جی، کیونکہ یہ جو خطبہ جمعہ ہے اس کو 2 رکعتوں کے قائم مقام کر کے پھر جمعے کی 2 رکعتیں ساتھ ملا کر اس کو قائم مقام کیا گیا۔ تو جو جمعے کا خطبہ نہیں پڑھتا، نہیں آتا یا لیٹ آتا ہے، وہ یوں ہی سمجھے کہ میں نے 2 رکعتیں جو ہے نا وہ ادا نہیں کی، اور جمعہ بھی پھر کامل نہیں ہوتا۔ جمعے کا ثواب اور جمعے کی ساری فضیلتیں کیوں یہ آتا ہے حدیث میں کہ جب امام ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر سارا کچھ بند کر کے نا امام کے خطبے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل ختم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خطبہ اللہ رب العالمین نے اس خطبے کو نماز کے 2 رکعتوں کے قائم مقام بنایا ہے، تو ہم نے اس کو ویسے چھوڑ دیا، اور جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، جمعے کی سب سے زیادہ جو فضیلت والی احادیث ہیں، جمعے کے جو فرضیت والی احادیث ہیں، جمعے کے جو فضائل اور مسائل ہیں، وہ شروع ہی امام کے خطبہ، امام کے ممبر کے اوپر کھڑا ہونے سے ہوتے ہیں۔ جب امام ممبر کے لیے خطبے میں کھڑا ہو گیا، لو جی فرشتے اپنا رجسٹر بند، اللہ کی رحمت کے دروازے بند، پھر جو آئے گا وہ یہی سمجھے کہ جی اس کی حاضری لگی نہیں۔ اب آپ جتنے لیٹ آئے نا، جتنے بھی لیٹ آئے، وہ یہی ہے کہ جی آپ نے آ تو گئے ہیں، جمعے کے لیے آ تو گئے ہیں، پڑھ تو لی ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ کی حاضری نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رجسٹر میں اللہ کے فرشتے بھیجے ہوئے وہ حاضری کب لگاتے ہیں اور حاضری کب ختم کرتے ہیں؟ جب جی امام ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، لو جی حاضری ختم، اس کے بعد جو آئے گا وہ غیر حاضر ہے۔ اسکول میں جاتے ہیں نا تو حاضری کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں جو بچہ حاضر ہوگا اس کی حاضری لگے گی، اور جو اس ٹائم کے بعد آئے گا چاہے وہ سارا کلاس اس نے اٹینڈ کی ہے، سارا لیکچر اس نے اٹینڈ کیا ہے، لیکن وہ اس کاغذ میں رجسٹرڈ حاضری میں وہ غیر حاضری ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں یا ہم اس کو اہمیت نہ دیں۔ یہ جمعے والا دن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ ہے۔ جو جمعے کی نماز اذان کے بعد، جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے، سر اس کا کاروبار حلال نہیں ہے اس وقت میں جو پیسہ کمایا گیا۔ اس لیے ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آئندہ سے جی انشاءاللہ سبھی ساتھی جمعے میں جلدی آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور وقت میں خطبہ سے پہلے، امام کے ممبر کے آنے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے۔ جو پڑھا گیا، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ اس کے اوپر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر عزیز ساتھیو، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے، یہ 3 وجہ سے جائز ہوتا ہے۔ اگر ان 3 وجہوں کے علاوہ کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، تو وہ حرام کاری کا مرتکب ہوتا ہے۔ وہ حرام مانگ رہا ہے اور دینے والا وہ حرام دے رہا ہے۔ کون سی 3 وجہ؟ پہلی وجہ جی، رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل ہوئی جس کی وجہ سے اس کا گھر بار مال سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا، یعنی زلزلہ آ گیا، کوئی آسمانی آفت، اندھیری آ گئی، طوفان آ گیا، بارش اور سیلاب آ گیا، یہ آسمانی آفت ہے۔ آسمانی آفت کے آنے کی وجہ سے سارا کچھ اس کا تباہ و برباد ہو گیا، اب اس شخص کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اب وہ شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے کہ جی میرا سارا کچھ چلا گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب میری مدد کی جائے، اور لوگوں کو پھر چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جس کے لیے مانگنا، ہاتھ پھیلانا جائز ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو مقروض ہو گیا، ضمانت لی تھی کسی کی، یار یہ قرضہ نہیں دے گا میں ادا کروں گا، لیکن وہ بندہ ہی آگے سے بھاگ گیا، تو اس کے اوپر چٹی پڑ گئی، قرضہ اس کے اوپر آ گیا۔
اب یہ چونکہ قرضہ اس کے اوپر اچانک آیا، اس شخص کے لیے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں کے سامنے مانگے، اس کے لیے جائز ہے، اور اس کو دینا بھی چاہیے جو مقروض شخص ہو۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص جو کہ غریب ہو، فاقہ کشی ہو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ بھی شخص ہاتھ پھیلا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے رسول اللہ نے شرط ذکر کی ہے کہ اس کے علاقے والے، یعنی یہاں پر سائیاں والا میں اگر کوئی شخص رہتا ہے تو اس کے علاقے کے 3 ایسے افراد جو کہ اس بارے میں گواہی دے کہ ہاں واقعتاً یہ غریب بند ہے، ہاں واقعتاً یہ غریب ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیچارہ بہت زیادہ غریب ہے، تو اس شخص کے لیے بھی ہاتھ پھیلانا جائز ہوتا ہے، وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ لیکن ان 3 افراد کے علاوہ جو کوئی پروفیشنل مانگتا ہے، یا جو پروفیشنل اس کا پیشہ ہی ہے کہ بس وہ لوگوں سے مانگتا ہی ہے، سر رسول اللہ نے فرمایا اکلہ السحت، وہ شخص حرام کھا رہا ہے، اور ایسے لوگوں کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ ان کو دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں جی محنت کش، جو محنت کرنے والا اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، جو مانگنے والا اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ کو اگر کوئی شخص ملتا ہے اس کے مدد کرنا کا طریقہ جو ہے نا وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ مثلا جی کوئی شخص آتا ہے کہ جی میں بھوکا ہوں، یار اس کو ہوٹل پہ لے جائیں کھانا کھلا دیں، پیسے نہ دیں، اس کو حوصلہ شکنی کریں، یار بھوک لگی آؤ، رسول اللہ نے فرمایا کھانا کھلانے والا سب سے عظیم افضل عمل ہے، آؤ میں کھانا کھلاتا ہوں۔ کوئی شخص کہتا ہے جی میری امی بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، اس کی بیٹی کو لیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دوائی لے دیں۔ آپ کو مسافر کو ملتا ہے وہ جی میری جیب کٹی گئی ہے تو میں لاہور جانا ہے، اس کو بس میں بٹھائیں، کہیں یار یہ اس کی بس جو ہے نا جیب کٹی گئی ہے اور جو ہے نا اس کا کرایہ میں دوں گا، اگر یہ اتر جائے تو یہ کرایہ تیرا ہے، اس کو پیسے نہیں واپس کرنے، تو لہٰذا بٹھا کریں، یعنی اس بندے کا کام کریں، پیسوں کی طرف نہ لوگوں کو لائیں، کیونکہ یہ ہمارا معاشرہ دیکھیں یار بیکاری کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، سڑکوں پہ دیکھیں بیکاری ہی بیکاری، کیونکہ ہم نے مانگنے والوں کی تو حوصلہ افزائی کی، محنت کشوں کی ہم نے حوصلہ افزائی نہیں کی۔ جو محنت کش ہے، جو بیچارہ لے کر بیٹھا ہوا بزرگ ہے، بچہ ہے، یار وہ چیز آپ کے کام کی نہیں بھی نا تب بھی اس سے لے لیں، وہ چیز 10 روپے کی بیچ رہا ہے آپ اس سے 20 روپے کی لے لیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، جو محنت کر رہا ہے اس کو زیادہ دیں، اس کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ جو مانگ رہا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور جو نہیں مانگ رہا جو محنت کر رہا ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس چیز کا لازمی طور پر خصوصی طور پر خیال رکھیں، ان پیشہ وروں کی جو نا حوصلہ شکنی کریں، ان کو نہ دیں بلکہ جو محنت کرنے والے ہیں ان کو دیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔